اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دی. دیکھو زمین سے ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی برستا ہے اور ہر قسم کے میوے زمین میں سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تم کو کھانے کے لیے دیتا ہے, عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دے. یہ بس یہ اللہ ہے تمہارا رب, سو بڑا عالی شان ہے. یہ اللہ ہے تمہارا رب, سو بڑا عالی شان ہے. اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے, سارے جہان کا, صرف مسلمانوں کا پروردگار نہیں. یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے, تمام جہان والوں کے لیے آئے. فتبارک اللہ رب العالمین. سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے. وہی ازلی بدی زندہ رہنے والا ہے. ہمیشہ پہلا وہی زندہ رہا, اس نے ہم سب کو پیدا کر دیا, پھر ہم سب کو اس نے مارا اور وہی زندہ ہے. آخری میں وہی ہم سب کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور تمہارا حساب لے گا. یہ اللہ کو بڑا آسان ہے, اس کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں. سو تم سب خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارو. اس کو معنی کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر اس کو آیا, اس کو کا معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ. سمجھ گئے؟ اس کو پکارو مطلب اللہ کو پکارو, اللہ کو پکارو, خالص اعتقاد کرے. وہی ازلی بدی زندہ رہنے والا ہے. ایسا زندہ رہنے والے اللہ کو, اس کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں, اسی کو عبادت کرو. تم سب خالص اعتقاد کر کے ایک اللہ کو مانتے ہوئے اس کو یعنی اللہ کو پکارو. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے تمام جہان کا. اور ان مشرکوں کو سنانے کے لیے کہا دیجیے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے. مجھ کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومن بندوں کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے, ان کو منع کر دیا گیا یہ کام کرنے سے. ان شرک کی عبادت کرو. شرک خدا کے ساتھ خدا کے برابر کس کو ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے. اس سے ہم کو ممانعت کی گئی ہے. شرک کی عبادت کرنے سے ہم کو منع کر دی گئے. ہم ایک اللہ کو مانگتے ہیں, وحدہ لا شریک ہے. عبادت کرو جن کو خدا کے سوا تم پکارتے ہو. تم پکارتے ہو خدا کے سوا دوسرے کو ہم نہیں پکاریں, ہم اسی کو پکاریں گے. ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان سب کے مخلوقات کو بنایا, وحدہ لا شریک ہے. جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی. یعنی میرے پاس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دیکھو انڈائریکٹ میں کتنے جگہ پر ہمارے پیغمبر کا نام آیا. آپ لوگ بولتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 بار آیا. 4 بار محمد کر کے صلی اللہ علیہ وسلم, 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا سورہ صفا میں. 4 بار بول کے بولتے. لیکن انڈائریکٹ میں کتنے جگہ پر آیا بہت, میں انگریزی دکھا کے بتا رہا ہوں ابھی تک جتنے بھی جگہ پر مانی. جبکہ میرے پاس مطلب کیا ہے؟ جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں. میرے پاس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر. جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی. رب کی اللہ کی نشانیاں ہمارے پیغمبر کے پاس آ چکی جو وحی کے ذریعہ. اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے گردن جھکا لوں. یہ گردن جھکے گا کس کے سامنے؟ ایک اللہ کے سامنے. رب العالمین تمام عالم کے رب ہے, اسی کے سامنے یہ سر جھکے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ رَبِّ العالمین. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تمہاری پیداش معلوم ہے مٹی سے پیدا ہے. یہ مٹی کے پیداش ہے, یہ مٹی کی بو نہیں گئی. یہ مٹی کی پیداش ہے, یہ مٹی کی بو نہیں گئی. یہ مرتا ہے تو مٹی کی بو آتی ہے. اگر بارش بھی گرتا ہے تو دور سے ہم کو مٹی کے باس آ جاتی ہے. دیکھو کہیں بارش گر رہا ہے, مٹی کے باس آ رہی. اگر آدمی مرتا بھی ہے تو اس کے اندر بدن سے مٹی کے باس آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ مٹی کی پیداش ہے, یہ مٹی کی بو نہیں گئی. مٹی سے پیدا کیا انسان کو, جو چپکتی ہوئی مٹی سے, اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا. اس لیے ابلیس نے انسان کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا رہا, کیونکہ یہ چپکتی مٹی سے لگا ہوا بنا ہوا ہے. یہ پیروں کو چپکتا ہے. اگر میں آگ ہوں, میرے کو کہیں بھی جلا دو, میں اوپر کو اٹھوں گا. یہ مٹی ہے, یہ نیچے کو گرے گا. اس لیے اس نے انکار کر دیا. اور اللہ نے بول دیا کیا یہ بات تمہارے دل میں آ گیا؟ اس نے بولا شیخ ثانی برابر ہے, وہ جو بولے آپ نے میرے دل میں آ گیا. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بول دیا ابلیس
جا میرے سامنے سے، تم اور آدم علیہ السلام اور دادی ماں حوا اس جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں اپنا زندگی بسر کرو. اور ساتھ میں کیا لیا؟ موت کو لے آئے. ساتھ میں کیا لیا؟ موت کے لیے آئے. جنت میں کوئی مرے گا نہیں، جو دنیا میں آیا وہ مرے گا. کتنے بھی سال جیو. نوح علیہ السلام نے 1000 سال جی. تو نوح علیہ السلام کو فرشتوں نے پوچھا، یا نوح علیہ السلام آپ نے اتنا طویل زندگی دنیا میں زندگی گزارے، آپ کو کیسا لگا؟ تو نوح علیہ السلام نے بولے، میں نے اس دروازے سے اس مکان میں گھسا اور اس دروازے سے باہر نکل آ گیا. اتنا طویل زندگی ہے، اس کو کیا تم سمجھتے ہو؟ اتنا تھوڑی زندگی میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کرانے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں دوزخ کی لکڑی بننا چاہتے ہو؟ اے لوگو سمجھو، اے مسلمانوں سمجھو، وقت پر نماز پڑھو اور جو خالی وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرو اور المانی کے ساتھ. اللہ سب کو توفیق ہدایت